بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعزیت کے وقت کیا الفاظ کہے جائیں؟ مستحب یہ ہے کہ جب کوئی شخص اہل میت سے تعزیت کرے تو اس سے صبر و تسلی کے اس قسم کے الفاظ کہے۔ اللہ تعالی مرنے والے کو اپنی مغفرت و بخشش سے نوازے، اسی کی لغزشوں سے درگزر فرمائے، اس پر اپنی رحمت کا سایہ کرے۔ سانحہ ارتحال کے اس سخت حادثے پر تم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے اور تم سب کو اس رنج و مصیبت کے بدلے میں ثواب عطا فرمائے۔ تعزیت کے لیے بہترین الفاظ وہی ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے۔ وہ چیز بھی اللہ ہی کی ملکیت ہے جو اس نے لے لی ہے، اور وہ چیز بھی اس کی ملکیت میں ہے جو اس نے دے رکھی ہے، اور اس کے نزدیک ہر چیز کا ایک وقت مقرر ہے۔ اگر کوئی غیر مسلم مر جائے اور اس کا قرابتی مسلمان ہو تو اس سے تعزیت اس طرح کی جائے گی: اللہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے اور تمہیں بہترین صبر و سکون کی دولت سے نوازے۔ اور اگر میت مسلمان ہو اور قرابتی غیر مسلمان تو اس سے اس طرح کہا جائے کہ اللہ تعالیٰ مرنے والے کو بخشش و مغفرت سے نوازے اور تمہیں صبر و سکون عطا فرمائے۔ اور اگر میت اور قرابتی دونوں ہی غیر مسلم ہو تو تعزیت ان الفاظ کے ذریعے کی جائے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے اور تمہارے اہل و عیال میں کمی نہ فرمائے۔ احساس رنج و غم پر 3 دن تک اپنے کاروبار چھوڑ کر گھر میں بیٹھے رہنا اگرچہ جائز ہے لیکن اس کا ترک اولا ہے۔ اظہار رنج و غم کے لیے مردوں کو سیاہ کپڑا پہننا، رنج و مصیبت کے وقت کپڑے پھاڑ ڈالنا، چاک گریباں ہو جانا، یہ سب چیزیں ممنوع ہیں۔ اگر عورتیں سیاہ کپڑے پہنیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ کسی کے انتقال پر حد سے زیادہ جزا و فضا کرنا اور خواہ مخواہ کے ہنگامے کرنا، مثلاً منہ اور ہاتھوں کو کالا کرنا، چاک گریباں ہو جانا، منہ نوچنا، بالوں کو بکھیر ڈالنا، سر پر مٹی ڈالنا، راتوں کو پیٹنا، سینہ کو بھی کرنا اور قبروں پر آگ روشن کرنا، یہ سب باتیں زمانہ جاہلیت کی رسوم اور انتہائی غلط و باطل ہیں۔ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس گھر میں میت ہو جائے وہاں کھانا پکا کر بھیجنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن اسے اس طرح ضروری اور لازم جان لینا کہ خواہ اس کے لیے آدھا قرض ہی کیوں نہ کرنا پڑے، انتہائی غلط بات ہے۔ اسی طرح تیسری روز یعنی نتیجہ میں لوگوں کو بطور خاص مدعو کرنا اور برادری والوں کو کھانا کھلانا بھی بڑی بری بات اور بے فائدہ چیز ہے۔ یہ بات بطور خاص یاد رکھیے کہ جو لوگ نتیجہ کے نام پر جو کچھ خرافات اور واہیات حرکتیں کرتے ہیں وہ انتہائی گمراہی میں مبتلا ہے۔ مثلاً موت کے تیسرے دن اس طرح انتظامات کیے جاتے ہیں کہ شادی بیاہ میں بھی کیا انتظامات ہوتے ہوں گے۔ لوگوں کو مدعو کیا جاتا ہے، برادری والے جمع ہوتے ہیں، فرش بچھتے ہیں، خیمے کھڑے کیے جاتے ہیں، خوشبوئیں بانٹی جاتی ہیں، یہ سب باتیں بدعت اور انتہائی گمراہ کن ہیں۔ ان واہیات اور خرافات سے اجتناب ضروری ہے۔ نصاب میں لکھا ہے کہ جن جگہوں پر یہ رسم جاری ہے کہ مرد موت کے تیسرے دن خوشبو لگاتے ہیں وہ عورتوں کے ساتھ مشابہت میں مبتلا ہے، کیونکہ عورتیں تیسرے روز سوگ ختم کرنے کے لیے خوشبو لگاتی ہیں، لہذا اس سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ لیکن یہ ممانعت خوشبو لگانے کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس لیے ہے کہ اس طرح اس وقت عورتوں کے ساتھ مشابہت ہوتی ہے اور شریعت نے عورتوں کی مشابہت اختیار کرنے سے منع کیا ہے۔ آداب تعزیت یہ ہے کہ جب کوئی شخص میت کے گھر تعزیت کے لیے جائے تو وہاں اہل خانہ کو سلام کرے، مصافحہ کرے، ان کے ساتھ انتہائی تواضع اور نرمی کے ساتھ بات چیت کرے، بے فائدہ اور زیادہ گفتگو نہ کرے بلکہ صرف تسلی اور اطمینان اور صبر و سکون کے الفاظ کہے اور ہنسنے مسکرانے سے پرہیز کرے۔ جزاکم اللہ خیرا۔